عرفان اقبال شیخ کے ساتھ رابطے میں اور پی بی جی میں پھوٹ ڈلوانے جا رہے ہیں۔ اب یہ ان خبروں کے سر پر اپنی جو بقایا زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندہ ہونا چاہتے ہیں۔ پی بی جی ایک ایسے دستے کا نام ہے جو علی حسام عسکر کی قیادت میں فاؤنڈر گروپ سے نکلا۔ میرا تعلق آزاد گروپ سے ہے اور میں 18 سال سے لاہور چیمبر میں اپوزیشن کی سیاست کرتا چلا آ رہا ہوں۔ 7-8 سال بعد LBF وجود میں آیا، لاہور بزنس مین فرنٹ۔ خبریں تو آج لگ رہی ہیں، یہ انہی خبروں کے سہارے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میری پہچان میرے سینئر سے ہے، ٹھیک ہے، تو اکیلا میں چلا بھی جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ میاں صاحب، ایک تو جو آفر آپ کو ہوئی ہے، پرکشش آفر، وہ ایک بار آپ ریپیٹ کر دیں۔ اب میرا چیئرمین علی حسام عسکر ہے، پی بی جی کو بنایا ہی ہم نے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پی بی جی کو توڑنے کے لیے کسی کا اعلیٰ کار بنوں؟ یہ ان کی سیاسی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے۔ الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس کی 101 سالہ تاریخ میں کانٹے دار الیکشن کہہ لیں، آسان ترین الیکشن کہہ لیں، مگر ان ایکسپیکٹڈ نتائج آئے اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نتائج سرپرائز بھی تھے۔ PPP الائنس لاہور چیمبر آف کامرس میں جیت کر برسر اقتدار آ گیا۔ یہاں پر آفس بیررز موجود ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں لاہور سے ایک اخبار میں خبر چھپی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پائنیئرز بزنس مین گروپ کے سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری میاں عمران عسکر اور فارمر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس یوسف شاہ صاحب کے بارے میں، کہ جو کہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں پی بی جی کے، PPP الائنس کے، وہ عرفان اقبال شیخ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے ایما پر ایک نئے الائنس کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں یا پی بی جی میں پھوٹ ڈلوانے کی طرف جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی خبر تھی۔ میاں عمران عسکر صاحب جو چیئرمین پی بی جی علی حسام عسکر کے بڑے ہراول دستے کے رکن ہیں، بڑے جانثار ساتھی ہیں اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پی بی جی کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے بارے میں لکھنے والے صحافی نے، رپورٹر نے ڈائی ہارڈ بھی لکھا ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ عرفان اقبال شیخ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پی بی جی میں پھوٹ ڈلوانے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ کانٹراڈکشن تو آ گئی، ایک ہی جگہ پر ڈائی ہارڈ سپورٹر بھی لکھ دیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ عرفان اقبال شیخ صاحب کے ساتھ رابطے میں اور پی بی جی میں پھوٹ ڈلوانے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ بتائیں، یہ خبر جو چھپی ہے یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ مین چیز یہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ایسی خبریں لگتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان خبروں کے سر پر اپنی جو بقایا زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں، وہ زندہ ہونا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم بزنس کمیونٹی میں زندہ رہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پی بی جی کیا ہے اور کس نے بنائی ہے۔ پی بی جی ایک ایسے دستے کا نام ہے جو علی حسام عسکر کی قیادت میں فاؤنڈر گروپ سے نکلا، جو اپنے گروپ کی جو گروپ میں سیاست چل رہی تھی، دادا پوتا سیاست اور سمدھی سیاست، اس کے خلاف وہ نکلا۔ اور وہ ایسے یہ سیاست تھی کہ وہ جو ان کے بڑے تھے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں پورا ملاتے تھے، تو یہ اس چیز کو لے کر نکلے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بزنس کمیونٹی کو عزت احترام دلوانا ہے اور ہم نے اپنا گروپ نیا بنوانا ہے۔ انہوں نے گروپ بنایا۔ میرا تعلق آزاد گروپ سے ہے اور میں 18 سال سے لاہور چیمبر میں اپوزیشن کی سیاست کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میرے چیئرمین تھے راجہ حسن اختر۔ تو پھر ایک جب آزاد گروپ الیکشن لڑتا اب کوئی 7-8 سال بعد LBF وجود میں آیا، لاہور بزنس مین فرنٹ۔ آزاد گروپ اس میں بھی شامل ہوا، چونکہ اپوزیشن جماعتیں تھیں اور مارکیٹ سے لوگوں نے کہا جی تمام اپوزیشن اگر اکٹھی ہو کے آتی ہے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ تو وہ اب جب LBF بنا تو اس میں بھی آزاد گروپ نے فرنٹ رول ادا کیا اور اپوزیشن سیاست کو ہم ایک نہج تک لے گئے۔ اس وقت جب عرفان اقبال شیخ پریزیڈنٹ بنے تو ان کو اتنا زیادہ ٹف ٹائم دیا
اپوزیشن نے، تو انہوں نے ڈھونڈا کہ کون کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس ٹف ٹائم کی وجہ بنے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ٹف ٹائم دیا گیا ہے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس وقت 2019 میں. خبریں تو آج لگ رہی ہیں، یہ انہی خبروں کے سہارے زندہ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے لالچ دی، اور شاید کوئی اور ہوتا تو وہ لالچ کو قبول کر لیتا، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں ہوں. میری پہچان میرے گروپ سے ہے، میری پہچان میرے سینئر سے ہے، ٹھیک ہے. تو اکیلا میں چلا بھی جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. بے شک میں محنت کرتا ہوں، سارا کچھ گروپ کے لیے کرتا ہوں، لیکن پھر بھی پہچان میری گروپ کے ساتھ ہے. تو اس وقت چونکہ میرا آزاد گروپ سے تھا، اور انہوں نے مجھے پیسوں کی آفر کی. انہوں نے 20 لاکھ روپے کی آفر کی مجھے. اس کے ساتھ انہوں نے مجھے EC ممبر کی آفر کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 میجر کنٹریز ہیں، ان کے میں ویزے لگوا کے دیتا ہوں آپ کو، امریکہ، کینیڈا، شینجن اور UK. پھر انہوں نے کہا کہ میں 3 سال بعد آپ کو ایز اے VP بھی لوں گا، آپ سب کو چھوڑ کر آپ اکیلے میرے پاس آ جاؤ. میں نے کہا جناب عرفان صاحب، یہ نہ ہو سکتا ہے، یہ نہ کبھی سوچنا. ہم لوگ نہ بکنے والے ہیں، ہم لوگ ایک رول پلے کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور ایز اے گروپ نکلے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک چیمبر میں بہتری نہیں آتی ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. اس کے بعد PBG بنا. PBG میں ہم نے فوراً شامل ہوئے، کیونکہ ہمارا ذہن، ہماری سوچ علی حسام کے ساتھ ملتی تھی، اور وہی چیز جو ہم لے کے نکلے تھے اس چیز کو انہوں نے انڈوس کیا، اور انہوں نے گروپ لانچ کیا. ہمارا آزاد گروپ فوراً اس میں شامل ہوا. اب میرا چیئرمین علی حسام عسکر ہے. PBG کو بنایا ہی ہم نے ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں PBG کو توڑنے کے لیے کسی کا اعلیٰ کار بنوں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ سارے ان کی خواہش ضرور ہے کہ PBG کو ہم کسی طریقے سے توڑیں، لیکن انہوں نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ کوئی بھی ہمارا بندہ آپ دیکھ لیں، 2 سال ہو گئے، پونے 2 سال گروپ کو بنے ہوئے، آج تک ایک بندہ بتائیں کہ جو فلیٹیز میں پہلا ہمارے اناؤنسمنٹ کے وقت موجود تھے، آج ان میں سے کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ. یہ وجہ یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے. علی حسام عسکر نے اپنی ٹیم کو عزت دی ہے. علی حسام عسکر نے رات 2-2 4-4 بجے تک اپنے ساتھیوں کو ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کی ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلا ہے، عزت دی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی حسام عسکر کو چھوڑ دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم سیاست چھوڑ سکتے ہیں، علی حسام عسکر کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ عرفان اقبال شیخ، ماضی کا عرفان اقبال شیخ اور باقی جو دوسرے ان کے ساتھی ہیں جو سابقہ صدور ہیں، یہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. یہ ان کی سیاسی موت واقعہ ہو چکی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں اور اپنے آپ کو خبروں میں زندہ رکھیں، اور ان لوگوں کو جو تھوڑے سے اس ذہن کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، ان کو بچا لیں ہم. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. علی حسام کی عزت، احترام، اپنے ورکرز کو، اپنے ممبر ساتھیوں کو عزت احترام دینا، وہ انشاءاللہ PBG جو ہے اس وقت مارکیٹ کی لیڈر جماعت ہے، لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. مارکیٹ کے جو ممبر ہیں، جو لوگ ہیں، علی حسام ان کے دلوں میں بستا ہے. اس لیے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ علی حسام کو کوئی بھی بندہ چھوڑ کے ان کا اعلیٰ کار بنے. یہ ان کی خام خیالی ہے. میاں صاحب، ایک تو جو آفر آپ کو ہوئی ہے، پرکشش آفر، وہ ایک بار آپ ریپیٹ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آفر آج آپ کو دوبارہ ہو رہی ہے، یا تیسری بات اگر ہو یا اس سے بہتر آفر ہو، تو آپ علی حسام عسکر کا ساتھ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آفر 2019 میں ہوئی تھی، جب عرفان اقبال شیخ پریزیڈنٹ بنے تھے. ٹھیک ہے. اب مجھے کسی نے کوئی آفر نہیں کی، اور اگر کوئی آفر کرتا ہے تو یہ میں جوتے کی نوک پہ اس آفر کو رکھوں گا. میرے لیے علی حسام، PBG کی عزت سب سے زیادہ ہے. یہ چیزیں پیسہ آنی جانی شے ہے.
ٹھیک ہے، میں نہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں. میرا ماضی دیکھ لیں، میں مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، اور جب سے سیاست شروع کی ہے ان لوگوں کے سامنے ہوں، اور آج بھی اسی جگہ. اور میں خوش ہوں اللہ سے کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ میں اس سے خوش ہوں، اور مجھے کسی غیر ضروری طریقے سے کمانے کی اور پیسہ لینے کی کوئی میری خواہش نہیں ہے. ٹھیک ہے، علی حسام اصغر میرے لیے، میں ان سے عمر میں تو بڑا ہوں، لیکن چونکہ وہ میرا چیئرمین ہے اور چیئرمین گروپ کا ایک باپ کی حیثیت کا درجہ رکھتا ہے، تو وہ میرے گروپ کے روحانی باپ کی حیثیت ہے. اور میں کبھی بھی نہیں یہ چاہوں گا کہ میری وجہ سے میرے چیئرمین کو کوئی تکلیف ہو، اس کی عزت پہ حرف آئے، یا میرے گروپ کی عزت پہ حرف آئے. باقی یہ ساری فرمائشیں، یہ ساری آفریں، یہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ متوسط طبقے کی ترجمانی کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. مشکل ترین حالات میں بھی آپ نے اپوزیشن کی ہے، کھڑے رہے ہیں. آگے اس سے بھی مشکل ترین حالات آ جائیں پھر بھی آپ پی پی جی کے ساتھ رہیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت تک، اب سب سے زیادہ مشکل حالات میرے پہ پچھلا کاشف انور کا دور تھا. اگر میں اس وقت کہیں نہیں ہلا، میں کاشف انور کے ساتھ تھا اور میں پریزیڈنسی انجوائے کر رہا تھا. کاشف انور کے اپنے سٹاف کو الفاظ تھے کہ عمران بھائی نے جو کہہ دیا ہے سمجھیں پریزیڈنٹ کے منہ سے نکلا ہے. تو میں اس وقت ٹھوکر مار کے اس سٹیٹس کو ٹھوکر مار کے نکلا ہوں. ٹھیک ہے، پی بی جی میں شمولیت کی ہے، تو اس سے زیادہ میرے پہ کیا سخت ٹائم ہوگا جب اس نے میرے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نہیں چھوڑی، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جو بند نہ کیا ہو میرے لیے. سٹاف کو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں کہ عمران کے ساتھ جس نے کوئی بات کی اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. لیکن میں نے اپنا وقت اپنے ممبرز بھائیوں کی، اپنے ممبرز کی خدمت میں یہاں چیمبر میں رہ کے گزارا ہے، ان کے کام کروائے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے چیئرمین علی حسام اصغر کی زیر قیادت پی بی جی کے لیے میں بھرپور محنت کرتا رہوں گا. اور اس میں کوئی کسی قسم کی پیشکش نہ آڑے آئی ہے، نہ کبھی آڑے آئے گی انشاءاللہ. ڈپٹی جنرل سیکرٹری پائنیئرز بزنس مین گروپ میاں عمران اصغر صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی آفر پی بی جی اور چیئرمین علی حسام اصغر کے ساتھ جو میری محبت ہے اس میں آڑے نہیں آ سکتی. ہمیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ پائنیئرز بزنس مین گروپ میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہونے جا رہی ہے، یا میاں عمران اصغر یا سید یوسف شاہ صاحب کوئی پھوٹ ڈلوانے جا رہے ہیں، تو ایسا سوچنا بھی ناممکن ہے. میاں عمران اصغر کا کہنا ہے کہ پی بی جی ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور مشکل ترین حالات میں پی بی جی کے ساتھ کھڑے ہوئے، چیئرمین علی حسام اصغر کے ساتھ کھڑے ہوئے، آج بھی کھڑے ہیں. تمام آفرز، پرکشش ترین آفرز، خواہ وہ پیسوں کی ہوں یا کوئی اور بینیفٹس ہوں، ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. علی حسام اصغر کے ساتھ، پائنیئرز بزنس مین گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.